خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ قید تنہائی ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کی ایک قسم ہے۔ دنیا جہاں کے قانون، انٹرنیشنل کنونشن آن ٹارچر قید تنہائی کو ٹارچر قرار دیتی ہے۔ خان صاحب پہ ٹارچر ہو رہا ہے، ایذا رسانی ہو رہی ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اس سب کے باوجود ہماری اپیل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں سنی گئی۔ ہم نے ارلی ہیئرنگ جلدی سماعت کی درخواستیں دی ہیں، ہم جا کر ملے ہیں رجسٹرار صاحب سے، التجا کی ہے کہ اس کو لگایا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں ایک قیدی کے کیا حقوق ہیں، عمران خان کے کیا حقوق ہیں، بشرا بی بی کے کیا حقوق ہیں، طے کر دے یہ سپریم کورٹ کہ ان کو ملنے کا حق نہیں ہے، کہ ان کو کال کوٹری میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کی بہنوں کو، مالجین کو، وکلاء کو، رفقاء کو ان سے دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں جب ایک ماضی کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تو ہر روز 50 سے 70 لوگ ان کو ملتے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل میں ایک محفل سجتی تھی، وہاں کھانے آتے تھے، چائے چلتی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب جب ان سے ملے عدالت کے ایک حکم کے تحت، تو خان صاحب نے بتایا کہ میں اگر کسی سپاہی کو یا سلام بھی کرتا ہوں تو اس کو ہدایت ہے کہ میرے سلام کا جواب نہ دے تاکہ انسانی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ ہے صورتحال جیل میں۔ خان صاحب نے بتایا کہ تمام دعوے کہ میری آنکھ کا علاج ہو رہا ہے، میری آنکھ بہتر ہو گئی ہے، غلط ہے۔ میری ایک آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے، مجھے صرف کچھ روشنی کا احساس ہوتا ہے اس آنکھ سے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہم آج کھڑے ہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ کی دہلیز پر۔ ہم ہر قانونی جو عمل ہے اس کو آزما چکے ہیں، ہر قانونی التجا ہم کر چکے ہیں۔ ہماری اپیل یہاں اکتوبر 2025 سے دائر شدہ ہے، ایک بھی ہیئرنگ اس میں نہیں ہوئی، اس کو لگایا نہیں گیا۔ ہم مل چکے ہیں رجسٹرار صاحب سے، ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر چکے ہیں، اس کے باوجود ہماری اپیل نہیں لگ رہی۔ تو ہم یہ مقدمہ پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھتے ہیں، یہ مقدمہ ہم آپ کے ذریعے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، بتا دیا جائے اس قوم کو کہ کیا حقوق ہیں کسی بھی قیدی کے، کیا حقوق ہیں عمران خان کے، بشرا بی بی کے، کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ کالا قانون ہے جس کے تحت ان کو جیل میں رکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں قیدیوں کو احترام کے ساتھ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ قیدی جیل میں کتابیں لکھتے ہیں، جیل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ انگریز کے دور میں بھی جو ایک غلامی کا عہد تھا، وہاں بھی آپ جانتے ہیں جیل میں بسنے والوں نے، چاہے حسرت مہانی ہو، ظفر علی خان ہو، پنڈت نہرو ہو، گاندھی ہو، کتابیں لکھی انہوں نے۔ آج بھی تہاڑ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، جن کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے 2019 میں گرفتار کیا گیا، وہ فسطائیت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے مقالے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ہے مہذب اور نیم مہذب دنیا کا دستور۔ پاکستان آج اس سطح سے بہت نیچے گر چکا ہے، یہاں قیدی کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، قیدی کو غلام کا بلکہ ایک انسان سے بدتر درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے بھی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بالآخر پاکستانی قوم کو اپنے فیصلے سڑکوں پر کرنا ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب فسطائیت اس حد تک پہنچ جائے، جب عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں، جب پارلیمان یرغمال ہو، جب الیکشن کی وقت نہ رہے، فارم 47 کی پارلیمان ہو، ووٹ کو لوٹ لیا جائے، عوام کی آواز کو سلب کر دیا جائے، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، اس ملک کی معیشت ابتر ہو رہی ہے تمہارے تمام تر دعووں کے باوجود۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں چند دن پہلے، ہمارا بیرونی جو خسارہ ہے، بیلنس آف ٹریڈ، وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، کوئی اس ملک میں اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہتا، یہاں کے اپنے سرمایہ کار یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہے، کسان رو رہا ہے، فصلیں تباہ ہیں، قیمتیں نہیں مل رہی، بیج بونے والے کو خسارے کا سامنا ہے۔ سندھ میں ہاری پریشان ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا پانی کب تک اس کو ملے گا، کب نہیں ملے گا، کب 6 نہریں بنا کر اس کے پانی کو موڑ دیا جائے گا۔ لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کر دی گئی ہے ان منظور نظر لوگوں کو جو ہمیشہ منظور نظر ہوتے ہیں اس ملک پہ۔
کسانوں کو، ہاریوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہ چولستان کا المیہ ہے، یہ سندھ کا المیہ ہے۔ بلوچستان میں گمشدگیاں عروج پر ہیں۔ خیبر پختونخوا خون میں نہایا ہوا ہے۔ کل پھر وہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں خیبر ایجنسی ہو، فارمر خیبر ایجنسی، اب خیبر ڈسٹرکٹ، وہاں جو بے گھری کا عالم ہے، لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے، محمد ایجنسی میں یہ کیا گیا ہے۔ تو پورا ملک اس وقت ایک اضطراب میں ہے۔ پورا ملک اس وقت دیکھ رہا ہے استحکام کی جانب، ہوش مندی کی جانب۔ پورا ملک یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو اگر قانون اور آئین اور شرافت کے جو معیار ہے ان کے مطابق نہ چلایا گیا تو تاریکی ہی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس ملک کا، اس قوم کا مقدر تاریکی نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس لیے پیش ہوتے ہیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، جمہوری عمل کے ساتھ، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان نے فلاح پانی ہے۔ یہ فلاح رول آف لاء کے ذریعے پانی ہے، آئین کی سربلندی کے ذریعے پانی ہے، ججوں کی تکریم کے ذریعے پانی ہے۔ جن ججوں کو پھینک دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کر ملک کے دیگر ہائی کورٹوں میں ان کی مرضی کے خلاف، یہ ایک سیاہ لمحہ ہے ہماری عدالتی تاریخ کا۔ ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے رہیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ ہم عدالتوں کے وقار کو بحال کریں گے، ہم پاکستانی قوم کے وقار کو بحال کریں گے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بحال کریں گے۔ اگر یہ عدالت اس میں ہمارا ساتھ دیتی ہے تو عدالت اپنی ساکھ کو بحال کرے گی، اور عدالت اگر دروازے بند رکھتی ہے تو پھر پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اپنا مقدمہ وہاں لڑیں گے جہاں وہ لڑنا جانتے ہیں، سڑکوں میں، بیابانوں میں۔ تو ہم ایک بار بطور وکلاء، بطور قانون کے طالب علم پھر التجا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے جو آج اپنے آپ کو اولی الامر سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ نہیں ہیں اولی الامر، وہ غاصب ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق واپس کرو۔ ہم عدالتوں سے کہتے ہیں اپنے دروازے کھولو اور وہ کام کرو جو کام کرنے کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم آپ کو تاریکی میں کہیں خاموش نہیں ہو جانے دیں گے۔ آپ کی تاریکیوں کو ہماری آوازیں چیرتی رہیں گی۔